جو ماڈل جو پہلے بنا تھا اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے بندے جب بٹھائے تو ماڈل اسی طریقے سے کام کیسے کر رہا ہے اس کے اوپر آ رہے ہیں. تھوڑا سا نا آپ پیچھے کا کور کر لیں کہ وہ جو وہاں پر جو چائنا اور رشیا کا جو معاملہ ہے جی کہ وہ جو ماڈل کام کرتا ہے تو وہ کوئی ایک آدھ مثال دے دیں کہ وہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایکسپلائٹ اتنا نہیں کرتے, وہاں پر کام کرتے ہیں. ظاہر فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے اور ان کا ظاہر یو ایس کو کمزور کرنے کا اور ویسٹرن جو ماڈل ہے اس کو کمزور کرنے کا, اور اس کے مقابلے میں ایک بہتر ماڈل پیش کر کے تاکہ دنیا کے اندر وہ دونوں رول ان کو لیڈر مان بھی لیں سب کہ یار یہ لوگ ان سے بہتر ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. دیکھیں میرے خیال میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ہم رشیا کی بات کریں اس وقت, کیونکہ دیکھیں رشیا اس وقت خود جو ہے نا ایک ایسی سچویشن میں وار کی سچویشن میں خود بھی, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں تو وہ ایک ایز اے چیس بورڈ کے اندر وہ اپنے مووز ادھر ادھر کر رہے ہیں, لیکن اس کا مین مقصد فی الحال اس کا مین مقصد ہے کہ یورپ کو اور یو ایس کو ویک کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ جو رشیا کا ابھی تک ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ویسٹرن انٹرسٹ کو جو ہے نا ختم کرنا ہے بیسکلی, اور کسی طرح سے ان کو ویک کروں گا تبھی میں ان کو مار سکوں گا. چائنا آن دا ادر ہینڈ, جو چائنا کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس یہ کیپٹل ہے, میں اس کو کس طرح سے اپنی جو میری جو 1 بلین پاپولیشن ہے اس کو میں نے اس کا بھی دیکھنا کہ وہ آگے جا کے ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو, تو اس لیے ہمیں پروٹیکٹ کرنے اپنے انٹرسٹ ہر جگہ پہ. تو وہ پھر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت برٹن کے ساتھ ان کا آپ تھوڑا بہت کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزوں میں سملیرٹیز ہے. لیکن جو میرا نہیں خیال کہ چائنا جو ہے انٹرنلی یہ چاہے گا کہ ان کی جو عوام ہے وہ ان پڑھ ہے, جس طرح سے برٹن نے آ کے یہاں پہ کیا, یعنی جو سسٹم وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے بیسکلی لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہوا, یہاں پہ پروڈکٹیوٹی کم ہوئی, یعنی اکانومک جو ہمارا شیئر تھا کلیکٹیولی اس ریجن کا وہ کم ہوا. چائنا نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرح چاہتا, وہ چاہتا کہ وہ آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ضرور ہو جائیں, رائٹ, لیکن وہ اس طرح سے سسٹم کو بریک ڈاؤن نہیں کرا جتنا انفلوئنس آپ کہہ لیں کہ جو ویسٹرن جو فارمولا ہے جس طرح سے وہ ڈسمینٹل کرتے ہیں ہر چیز کو, یعنی وہ بظاہر تو لوکلی بندی سامنے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ 100% ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو آڈینس ہے وہ بیسکلی ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اس سب کانٹیننٹ سے ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ باہر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس وقت تو بھی ظاہر وہ ہمارا پروگرام اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو جو چیزیں وہ ریکال بھی ہوتی ہیں, وہ چیزیں سمجھتے بھی ہیں, سمجھنا چاہتے بھی ہیں. تو یہاں پر جو کولونیلزم جو رہی ہے زیادہ تر برٹش نے راج کیا ہے یہاں پر, لیکن اب برٹش کے بعد جو ہے وہ یو ایس اور یہ مل کر چلاتے ہیں اس طرح ایک طریقے سے. تو کالونیز تو ہم نے ختم کر دی, 1947 میں پاکستان بن گیا, پھر انڈیا بھی الگ ہو گیا, اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر بنگلہ دیش بنا, بہت ساری چیزیں. تو یہاں پر جو ان کا بنایا ہوا سسٹم تھا, ایک تو یہ تھا کہ وہ خود راج کر رہے تھے پہلے, انہوں نے ایکسپلوٹیشن بھی بہت کی, اور وہ لیکن ایکویشن جو تھی ان کی جس سے وہ سالو کرتے تھے کوئی بھی پرابلم کو, تو ایکویشن تو وہی ہے ابھی بھی, اسی طریقے سے ابھی بھی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے لیڈرز کے تھرو. لیڈرز کرتے تھے پہلے بھی ابھی بھی, تو ان کے جو بٹھائے ہوئے بندے ہیں وہ اسی طریقے سے اب تک کیسے کام کر رہے ہیں, اور یہ اتنا کامیاب کیسے چل رہا ہے سسٹم. کیونکہ دیکھیں وہ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب لیٹس سے کہ 1947 میں 14 اگست کو جب ہمیں آزادی ملی, اس سے پہلے سے ہم نے ڈیمانڈس تو اس سے پہلے سے آئی تھی کہ بھئی ہمیں آزاد, پھر انہوں نے ایک ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا چلو بھئی ان کو ہم نے سپریٹ کرنا ہے. لیکن اب انہوں نے اسی وقت یہ بھی پلان کیا, اب دیکھ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے یہاں پہ تھے, لائک ہنڈریڈس آف ایئرز وہ رہ کے گئے نا یہاں پہ. آئی مین آپ کہہ لیں کہ 1700s کے آغاز سے 1600 کے آئیں سے, ہاں, تو وہ بیسکلی آ رہے تھے, پھر انہوں نے 1757 کے بعد سے تو آلموسٹ لے ہی لیا تھا چیز وہ. تو اب وہ انہوں نے جو ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے, اب میں آپ کو ایک اس لیول بتاتا ہوں کہ یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے طور پہ آپ کہہ لیں, لیکن دیکھیں بھائی اب یہ ہم سے یہ اب ہم نے اب آپ خود سوچیں کہ میں آپ کو آج کل کے نمبرز کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی کی چوری کی یہاں سے, یعنی وہ 47 to 50 ٹریلین ڈالر یہاں کے لے کے گئے, رائٹ. تو اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیش کاؤ ہے یہاں پہ اور یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں, اور مجھے اس کی عادت لگی ہے, میں ایسا کیا کر کے جاؤں کہ یہ یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے,
بیسکلی یہ ہے. تو پھر جب 1947 پہ 14 اگست کو پاکستان مل بھی گیا, انہوں نے بہت عرصے تک آرمی اپنے انڈر رکھی ہوئی تھی. 1600 to 1700 آفیسرز گورے تھے یہاں پہ, وہ تو بہت عرصے بعد گئے. پاکستان بن گیا 1947 میں, 14 اگست 1947 پاکستان بن گیا, بٹ پاکستان کی جو ملٹری اٹ واز اسٹل ہیڈڈ بائی اے برٹش پرسن بہت عرصے تک. اوکے, انڈیا کی اتنے عرصے تک نہیں رہی تھی, آئی بلیو. انڈیا کی بھی کچھ عرصے تک تو ایک ہی بندہ بیسکلی دونوں جگہ رہتا, لیکن پاکستان کی آئی تھنک 56 آئی بلیو, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر کون سا ایئر تھا کہ جو نا بیسکلی انہوں نے ہینڈ اوور ایکچولی کیا تھا. اور پھر ٹرین کر دیا ہوگا نا اپنے بندے. انہوں نے پورا سسٹم ڈیزائن کر کے گئے تھے. انہوں نے جوڈیشری ڈیزائن کی ہوئی تھی, بیوروکریسی ڈیزائن کی ہوئی تھی, آپ کے جتنے بھی اسٹیٹ اپیریٹس ہے کنٹرول کا. اب آپ یہ دیکھیں نا, لائک کسی بھی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, ملٹری جو ہوتی ہے وہ بیسکلی بارڈرس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ملٹری. لیکن کیونکہ جو برٹش کا مقصد تھا اس کو ایکسٹرنل تھریٹس نہیں تھے, اس کو انٹرنل تھریٹس تھے. تو اس نے جو اپنی جو جگہیں بتائی ہوئی تھی ملٹری کنٹرول کی, وہ شہروں کے اندر بنائی ہوئی تھی. جب پاکستان آزاد ہو گیا, وی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو, یہ چیزیں شہروں میں ہونی نہیں چاہیے تھی. پوائنٹ بیسکلی آپ دیکھیں نا, بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ نے ابھی تک رکھا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو الگ سمجھ رہے ہیں. وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہروں میں چھاونی کا کیا کام؟ نہیں, کام ہی نہیں ہے نا. بیسکلی کسی بھی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا, کہیں پہ بھی چلے جائیں. آئی مین انہوں نے کچھ اسٹریٹجک جگہوں پہ بیسز آپ بناتے ہیں, لیکن جو اس طرح کی آپ نے ملٹرائز کر دیا اپنے سٹیز کو, وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو جو گورے حکومت کر رہے تھے, وہ جب کالونیز ہوا کرتی تھیں تو پھر جو یہاں پر انویڈ کر رہے ہوتے تھے یا جو یہاں پر ایکسپلوئٹ کرتے تھے, تو وہ ان کو نظر رکھنے کے لیے سب پہ کہ سب سے چل رہا ہے ود ان دا سٹی یا نہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, کیونکہ ان کو پتا تھا تھریٹ تو ہم سے یہیں سے ہوگا, یہیں سے ہوگا. یہ تو سبھی ہمارے, کیونکہ یہ تو اپنوں کو اپنے بندوں سے کیا تھریٹ ہے, اپنوں کو اپنے سے کیا. یہ بات ہے, یہ پوائنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پوائنٹ یہ, لیکن جو ان کا جو سسٹم وہ چھوڑ کے گئے جس بائی ڈیزائن, وہ اسی طرح سے چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم اس طرح چھوڑ کے جائیں گے کہ یہ ہمارے ہی لیے کام کرے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل اگر بازاری اسٹائل کے اندر اگر سمجھیں تو چین کس طرح سے موو کرے گی, اس کے لیے گراری وہ سیٹ کر کے گئے تھے کہ یہ تھوڑا سا نا, اگر تھوڑا سا ہٹنا بھی چاہے نا تو سائیکل چلے گی نہیں پھر تو. تو آپ کو چین باقاعدہ پیڈل کو چلا کر اسی کے اوپر سیٹ کرنی پڑے گی, تب وہ چلے گی. یعنی کہ جو ڈیزائن انہوں نے دیا, جو ایکویشن انہوں نے بنائی, تو اگر کوئی چاہتا اس وقت بھی تو بھی وہ دوسری گراری سیٹ کر ہی نہیں سکتا, یا تو اس کو گراری نہیں لگانی پڑے گی, نیا سسٹم لانا پڑے گا. مین چیز یہی ہے, نیا سسٹم لانا پڑے گا. اور وہ نیا سسٹم کو کبھی آنے نہیں دیں گے. دے ول ریزسٹ, کیونکہ وہ سسٹم ابھی جو چل رہا ہے, جو سسٹم چل رہا ہے, اٹس بینیفٹنگ اے سرٹن کلاس. بالکل ٹھیک ہے, وہ پوری کنٹری کو افیکٹ نہیں کر رہا, آئی مین ہیلپ بینیفٹ نہیں کر رہا. اور اسی کلاس کے ساتھ مل کر تو انہوں نے آزادی دی تھی, جو سو کالڈ آزادی. آئی مین بالکل, آئی مین آپ کو بات وہی سمجھیے نا کہ دیکھیں جس کون لوگ تھے اس وقت, کون لوگ تھے اور کیا, لائک ہو ور دے, آئی مین وہ کون لوگ تھے اور وہ کیا کر رہے تھے, اور جن لوگوں نے آزادی لی ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. ان میں سے جو ان کے مطلب کے نہیں تھے ان کے ساتھ کیا ہوا نا, بیسیکلی یہ بات. اس کے علاوہ تو باقی جو ان کے آپ کہہ لیں کہ گیم پلان کے مطابق نہیں چل رہے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا, جنہوں نے آزادی کی اس تحریک کے اندر حقیقی رول پلے کیا. رائٹ بیسیکلی. اور میں بات وہی ہے نا کہ یہ صرف یہیں کی کہانی نہیں ہے. اگر میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا الگ, یہ تو ایک کیس اسٹڈی ہے نا. ہاں کیس, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ ہے. ان دیٹ سینس, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آئرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم, دیکھیں آئرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آئرلینڈ کے اندر ایک حصہ ہے ناردرن آئرلینڈ جو یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہی آتا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر 4 آتی ہیں, ناردرن آئرلینڈ, ویلز, اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ. یہ 4 بنا کے یونائٹڈ کنگڈم میں. بہت عرصے تک آئرلینڈ کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی. وہ اسی بات پہ تھا کہ آئرلینڈ کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے تھے اپنا, ورنہ تو یہ کہتے تھے یہ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی جنگ ہے, کہ آئرش جو ہیں وہ کیتھولکس ہیں اور ہم پروٹیسٹنٹ, اور یہ ریلیجس وار تھی. مینلی یہ ریلیجس وار کیا تھی
کہ ریلیجنس کو تو یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال ہی کرتے ہیں نا. تو انہوں نے یہ کام بھی انہوں نے بہت پہلے شروع کیا تھا, مطلب بہت صدیاں پہلے شروع کیا تھا کہ ریلیجن کو اب ہم جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. مطلب ان کی پوری تاریخ, اگر ویسٹرن ورلڈ کی پوری تاریخ دیکھ لیں تو انہوں نے وہ جو ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ بات کی ہے اس کے اوپر کہ چرچ الگ ہوگا, اسٹیٹ الگ ہوگی, سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ, اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. تو پھر یہ دنیا میں ہر جگہ اسی کو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز اچھی چل رہی ہوتی ہے نا, جب ایک چیز اچھی چل رہی ہوتی ہے تو دیکھیں شیطان کبھی کوئی اچھی چیز چلنے نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اس کو انفلٹریٹ کرتا ہے, اس کو اپنے لیے اپنے مطابق کرتا ہے. تو ہمیں جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس لیے دیکھیں قرآن جو ہے وہ بیسکلی فار دا ایجز ہے. جو قرآن کی جو قرآن جو ویلیوز دیتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان کے اندر یہ ویلیوز ہونی چاہیے, اٹس فار ایوری ڈے. ایگزیکٹلی آپ کو ہر دن وہ چیز اپلائی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے جو شیطان ہے وہ بھی 24/7 کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو جاپان, ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاپان سے دن شروع ہوتا ہے اور ویسٹ کے اندر آ کے اینڈ ہوتا ہے, وہ 24/7 اس کا کام ہے کہ بھئی کس طرح سے نا آپ یہ فساد پھیلاؤ. یہ ہے یعنی کہ جو سسٹم جتنا بھی پوری کائنات کا یا پوری دنیا کا, وہ نیچرل جو سسٹم بنا ہوا ہے 24/7 کا ہے. جی جی. شیطان جو اپنا کام کر رہا ہے, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, شیطان جو اپنا کام کر رہا ہے وہ 24/7 کر رہا ہے. سورج اپنی جگہ پر ہے, 24/7 کام کر رہا ہے. چاند اپنی جگہ پر 24/7 ہے. موسم 24/7 چل رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. پلانٹس 24/7, سمندر 24/7, ہر چیز 24/7 365 چل رہی ہے. جی. لیکن انسان کو جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے وہ 365 فالو نہیں ہو رہا, وہ فون نہیں ہو رہا, 24/7 فالو نہیں ہو رہا. اور یہ سارے مسائل اسی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے, وی جسٹ ہیو ٹو ورک آن اٹ. لیکن اگر آپ گیو اپ کر دیں گے تو پھر آپ مسئلے کا حل نہیں ہوتا.